فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ذاتی طور پہ اس کو سپروائز کر رہے ہیں، اور جو رپورٹ ہم فراہم کرتے ہیں وزیر اعظم کو، وہی رپورٹ جو ہے وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کو اور فیلڈ مارشل صاحب کو بھی پہنچ رہی ہے ساتھ کے ساتھ۔ تو اس وقت پورا ملک جو ہے وہ یکجا ہو چکا ہے۔ جس چیز کو ہم کلائمیٹ چینج کہہ رہے ہیں یہ ایک حقیقت ہے۔ ٹیمپریچر کی انکریز کی وجہ سے جو گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں، وہ گلیشیئر میلٹ ہونے کی وجہ سے جو ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں، جو فلیش فلڈز آ رہے ہیں، جو گلوفس آ رہے ہیں، جو تباہ کاری آپ کے سامنے آ رہی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم تو 1% سے بھی کم کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کرتے ہیں جو دنیا کا ٹیمپریچر بڑھاتی ہے، اور میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دنیا کے 7 سے 10 بڑے ملک، 8 سے 10 بڑے ملک جو ہیں 70% کاربن ایمٹ کر رہے ہیں، جس سے یہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے۔ کلائمیٹ چینج کو کوئی موسمی بات نہ سمجھیں، موسمی تبدیلی سمجھیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر سال ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات موسمی ہو چکی ہے، مگر تبدیلی موسمی کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس سے کوئی لڑائی کر رہے ہیں۔ اس وقت جی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بارڈر سے ملحقہ جو علاقے تھے، نارووال، سیالکوٹ، وہ تباہی کے مناظر آپ نے دیکھا، اور صوبائی حکومت کے ہم بڑے شکر گزار ہیں، این ڈی ایم اے کے بہت شکر گزار ہیں، پی ڈی ایم اے کے بہت شکر گزار ہیں، رینجرز کے اور آرمی کے بہت شکر گزار ہیں، 112 کے بہت شکر گزار ہیں کہ ہم نے بر وقت اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے جی بی اور اے جے کے پہ بہت سی تفصیلات آپ کو دے چکے ہیں۔ کل بھی ایک بارشوں کی وجہ سے تباہی خیبر پختونخوا میں آئی ہے، پشاور کے کچھ علاقے، اور جن صاحب اور کون سے علاقے میں جہاں زیادہ لنڈی کوتل میں اور کوہاٹ میں جو سلسلے ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن اللہ کے کرم سے بڑی تباہی جو ہے وہ گزر چکی ہے۔ اللہ کا کرم اس وجہ سے کہ گزر چکی ہے، تباہی تو بہرحال آئی ہے۔ اب ہماری جو نظر ہے وہ تریمو کے اوپر ہے۔ تریمو سے آگے پنجنت، پنجنت سے آگے کوٹ مٹھن، تریمو کے اوپر 2 دریا ملیں گے آپس میں، پنجنت کے اوپر 4 دریا ملیں گے۔ پنج اس وجہ سے کہتے ہیں کہ 5واں دریا تو بیاس جو انڈیا میں ہی رہ جاتا ہے، اس کا بھی پانی فلو کر کے آتا ہے، اس وجہ سے اسے پنجنت کہتے ہیں۔ 5 ہمارے دریا اور ایک جو بہتا پانی دوسرے دریا سے آ رہا ہے، مل کے 6 دریا اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس وقت ہماری ساری جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ 1 ملین کیوسک سے اس کو نیچے رکھنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے ماڈل ہمیں بتاتے ہیں بعض جگہوں پہ 1.3 ملین کیوسک بھی پانی گزر سکتا ہے، 1.2 بھی گزر سکتا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بریچ کر کے بڑی تباہی سے بچا جائے، اور آبویسلی ہم صوبوں کے ساتھ بالکل کندھے سے کندھا لگائے کھڑے ہیں۔ یہ تمام علاقائی صورتحال جو ہے وہ صوبے دیکھیں گے، ہمیں ہدایات بھی دیں گے، ہم تو ان کو ٹیکنیکل گائیڈنس دیں گے کہ کس کس جگہ پہ بریچ ہو سکتا ہے، اور سب سے بہترین کون سی جگہ ہے جہاں سے منیمم لاس ہو، جہاں آبادی نہ ہو، جہاں غریب لوگ نہ ہوں، جہاں انفراسٹرکچر نہ ہو، تاکہ بریچز اس جگہ پہ کیے جائیں اور بڑی تباہی سے بچا جائے۔ تو یہ اس وقت ہماری کوشش جاری ہے۔ ہمارے جی اس وقت ڈسپلیسڈ لوگ، یعنی وہ لوگ جو اس سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں اور جن کو تباہی سے ہٹایا گیا ہے، وہ لگ بھگ 2 ملین لوگ ہیں، یعنی 20 لاکھ لوگ ابھی تک اس تباہی کی وجہ سے ہم ڈسپلیس کر چکے ہیں۔ اس میں سے ہمارا جو انالیسز اور ہمارا جو پرائمری ٹارگٹ ہے، ویسے تو ہر سٹیزن کی حفاظت ہمارا فرض ہے، ہر سٹیزن کی، امیر کی بھی حفاظت ہمارا فرض ہے، لیکن جنرل صاحب کا، میرا، وزیر اعظم کا، فیلڈ مارشل کا، ہمارا اصل جو ٹارگٹ سیگمنٹ ہے وہ 40 وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں، اور ہم نے تمام اپنے پلان جو ہیں اس میں پہلی پرائیورٹی، یعنی صرف وہ نہیں مگر پہلی پرائیورٹی ہماری اور دوسری پرائیورٹی ہماری اور تیسری پرائیورٹی ہماری وہ غریب لوگ ہیں۔ غریب ترین لوگ 8 لاکھ لوگ ہیں جو ڈسپلیس ہوئے ہیں۔ اس ڈسپلیسمنٹ کے علاوہ بھی تباہی آئی ہے، فصلیں تباہ ہوئی ہیں، ان کا تخمینہ بعد میں لگایا جائے گا، اور جب ریہیبلیٹیشن کی پالیسی اور اسٹریٹجی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان متاثرین کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، جو غالباً 20 لاکھ سے، یہ 2 ملین 20 لاکھ سے زیادہ ہوں گے، لیکن جو ڈسپلیسڈ لوگ ہیں جن کے لیے اس وقت ہم خاطر خواہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھرپور کوشش کر رہے ہیں، ان میں سے 8 لاکھ وہ غریب لوگ ہیں جن کے کوئی امیر رشتہ دار نہیں ہیں، جو ڈسپلیس ہو گئے ہیں، جن کو ادویہ چاہیے، جن کو واٹر بورن ڈیزیزز یعنی پانی
جو میسر نہیں ہوتا ایسا پانی جو پینے لائق ہو، اس کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں، کوئی ایپیڈیمک نہ پھیلے، مسکیٹو نیٹس پہنچانے ہیں، ٹینٹس پہنچانے ہیں، ادویہ پہنچانی ہے، کھانا پہنچانا ہے، بجلی پہنچانی ہے، ان تمام چیزوں کے لیے ہمارا پرائمری فوکس وہ ڈسپلیسڈ غریب لوگ ہیں جن پہ کام کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو کہیں گے میرے پاس دوائی نہیں پہنچی، میرے پاس پانی نہیں پہنچا، میرے پاس ٹینٹ نہیں پہنچا۔ ہم صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جنرل صاحب صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج صوبوں کے ساتھ کھڑی ہے، وزیر اعظم صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تمام سول ادارے جو ہیں وہ صوبوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا 1122 جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم منیمائز کریں گے ڈیمیج۔ قدرت سے کوئی لڑائی نہیں کر پاتا، لیکن ہم جو قدرت کی کسی بھی ڈیزاسٹر سے آنے والی جو نقصانات ہیں اس کا مداوع کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ این ڈی ایم اے نے اور وفاقی حکومت نے سیمولیشنز پورا سال رن کی ہیں جی۔ 6 مہینے پہلے سے ہم نے صوبوں کو بتانا شروع کر دیا کہ اس مرتبہ مانسون کی سچویشن کیا ہوگی۔ میں نے بھی کئی ٹیلی ویژن پروگرامز پہ آ کے بتایا، کئی مہینے پہلے بتایا کہ اس دفعہ مانسون کی انٹینسٹی کتنی ہوگی، مانسون کے سائیکلز کتنے ہوں گے، گلیشیئر کیوں زیادہ میلٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس کے نتیجے میں ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ صرف ہم نے سیمولیشن کر کے صوبوں کو انفارمیشن نہیں دی، بلکہ ہم نے ٹریننگ پروگرامز کروائے ہیں، ایویکویشن کے لیے کمیونٹی کے لیول کے اوپر ٹریننگ کروائی ہے، تاکہ اگر کوئی بھی ایسا ڈیزاسٹر آئے، قدرتی آفت آئے، تو اس سے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں۔ اور اللہ تمام سوگواران کو اور لوڈ ونز کو، اللہ جو شہید ہوئے ہیں، جو ہلاک ہوئے ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل دے اور ان کو جنت میں جگہ دے۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قدرے جہاں پہ مور پریڈکٹیبل ریور فلوز کی وجہ سے تباہی آ رہی ہے، جانی نقصان کم ہو رہا ہے کیونکہ وقت سے پہلے ان کو ایویکویٹ کروایا جا رہا ہے۔ اور میرے خیال میں جنرل صاحب آپ کو بتائیں گے کہ 1.6 ملین کے قریب، یہ جو بھی نمبر ہیں جنرل صاحب آپ بتائیے گا، میں غلط نمبر دے دوں گا، کہ وہ تو ایویکویشن جنرل صاحب کروا چکے ہیں ابھی تک۔ دیکھیے ابھی میں جب جنرل صاحب کہتا ہوں تو میرا مطلب تمام وفاقی حکومت بھی ہے اور صوبائی حکومت بھی ہے، جو سارے مل کے یہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ اس کا کریڈٹ نہیں لینے کا مستحق، صرف پاکستان اس کا، ہماری ذمہ داری جو ڈسکریڈٹ ہے وہ ہمارا ہے، اور اگر کوئی سہولت پیدا ہو رہی ہے تو وہ پاکستان کی سہولت ہے، جو پاکستان کوشش کر رہا ہے اپنے عوام کو فراہم کرنے کی۔ یہ وقت صرف غریب آدمی کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے، تو میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے علاقوں میں کوئی این جی او ہے یا آپ کسی غریب آدمی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی ڈسپلیسڈ آدمی کی مدد کر سکتے ہیں، تو پلیز ضرور کیجئے۔ حکومت تو آپ کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت ڈسٹرکٹ کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت صوبوں کے ساتھ کھڑی ہے، مگر سب سے زیادہ حکومت غریب آدمی کے ساتھ کھڑی ہے۔